تو ایک اور ٹاپک ہے ہمارا مال کے خرچ کرنے کے ریلیٹڈ، وہ ہے بخیل یا کنجوس۔ کنجوس کے ریلیٹڈ اسلام کیا ہمیں احکام دیتا ہے، کیا بتاتا ہے، اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ کنجوس کو میزر بھی کہتے ہیں، سٹنگی بھی کہتے ہیں، بخیل، اور جس کے دل میں شح ہے، یہ ساری کوالٹیز جس کے اندر ہوتی ہے، اس شخص کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اس شخص کو اسلام کن چیزوں سے نوازتا ہے، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اسلام جب آیا دنیا میں تو اسلام نے تمام لائف کے ہر ایسپیکٹ پہ روشنی اس نے ڈالی اسلام نے، اور اسلام نے یہ بھی بتایا کہ جو اچھا کردار ہے وہ کون سا کردار ہے، جو بہترین نیچر والا شخص ہے وہ کون سا ہے، اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہوتی ہے، اسلام نے روشنی ڈالی ہے۔ اور اس بندے کو جو اچھی کوالٹیز والا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے مطابق جو اچھی کوالٹیز والا ہوتا ہے، اس کو ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا ہے اسلام نے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی تکمیل کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے، مکمل ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ دوسرا کیریکٹر جو ہے، جو ایک برا کردار ہے، بیڈ کیریکٹر ہے، اس کی بھی صفات اسلام نے بتائی ہے، اس کے بارے میں بھی اسلام نے روشنی ڈالی ہے کہ دیکھو یہ کوالٹیز اگر ہوں گے، یہ بد کردار ہوگا، برا کردار ہوگا، اور برے انجام سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ کمپیریزن قرآن میں ہمیں قدم قدم پہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمپیریٹیو قرآن بھیجا ہے، جہاں پر جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، جہاں پہ نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے، برے لوگوں کا ذکر آتا ہے، جہاں پہ جنتی کا ذکر آتا ہے وہاں پر جہنمی کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سخی کا ذکر کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی کمپیریٹیو میں جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کا بھی ذکر کیا ہے، جو بخیل ہے ان کا بھی ذکر کیا ہے، جو کنجوس ہے ان کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تو مومن کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، اس ٹاپک کے لحاظ سے مومن کی کوالٹی کیا ہے؟ نہ فضول خرچ ہے نہ بخیل ہے، مومن درمیان میں ہوتا ہے، اعتدال میں ہوتا ہے، بیلنس میں وہ خرچ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا دنیا دیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، اور مجھے اپنی حیثیت میں رہنا ہے۔ یہ ایک مومن کو بخوبی اس کا علم ہوتا ہے اور اسی کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی کے تحت زندگی گزارنے والے بنائے، اپنے حد کو سمجھنے والا بنائے، اور اپنے حد میں زندگی گزارنے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، خوشی کے ساتھ، قناعت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مال مالداروں کو دیا ہے، یعنی جو بھی مال مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان محرومین کا حق اس مال میں رکھا ہے اللہ نے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہمارے مال میں کون کون حقدار ہے، اس کی پوری لسٹ ہم نے پڑھی تھی۔ تو یہ سارے لوگوں کا حق اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں رکھا ہے، یعنی ایک طریقے سے جو مالدار ہے تو دوسرا کیا ہے؟ محرومین ہے۔ محروم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال سے محروم کیا ہے، تو محرومین کا حق مالداروں کے مال میں رکھا ہے۔ یہ بات ہر مالدار کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حصے ڈال کر ایکچولی بڑے امتحان میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا امتحان ہے یہ، کہ جس کے پاس مال ہے اگر وہ لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے اس سے، تو اس کی بڑی پوچھ ہونے والی ہے، اس کے قدم تک نہیں ہلنے والے ہیں قیامت کے دن، جب تک وہ پائی پائی کا حساب نہیں دیتا ہے۔ پائی پائی کا حساب دے کر اس کو جانا پڑے گا۔ جب وہ جائے گا تو اس سے 500 سال پہلے غریب جنت میں عیش کر رہے ہوں گے، اس کو 500 سال لگیں گے حساب دیتے دیتے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اگر ہم اللہ کے مطابق اس کو خرچ کریں گے، اللہ کے مطابق اس پر عمل کریں گے،
تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہمارا حساب بھی اس دن آسان ہوگا، ہم فر دے کر فوراً جنت میں جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی آخرت کی جواب دہی کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، آخرت میں جواب دہی کا فکر ہے، تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں اللہ نے فلاں فلاں کا حق رکھا ہے، تو حقداروں کو پہچاننے لگے گا، مالدار حقداروں کو پہچاننے لگے گا، پھر اس کے حق ادا کرنے کی اس کے اندر فکر ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت 195 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُوكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں بتایا کیا گیا، تمہیں میں نے دیا ہے مال تو تم خرچ کرو، تم اس کو روکے رکھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بخیلی کر کے کنجوسی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کنجوس اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، یعنی اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ تو احسان کا طریقہ اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو تاکہ تم محسنین میں شمار ہو جاؤ۔ تو یہ آیت تھی کانٹیکسٹ میں انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یعنی آخری مدینے کے آخری سالوں میں 89 ہجری میں جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا، بہت سارے مسلمان ہو چکے تھے، جنگوں کی نوبت نہیں تھی، جنگ وغیرہ ختم ہو چکے تھے، تو اس وقت مسلمانوں نے سوچا تھا، انصار نے سوچا تھا چلو دین کو تو اب غلبہ ہو گیا ہے، اب ہم پیسہ وہاں نہیں لگائیں گے، اپنے گھر بار پہ خرچہ کریں گے، گھروں میں استعمال کریں گے۔ تو ان کے لیے آیت نازل ہوئی، نہیں، کبھی بھی تم اللہ کے راستے میں مال روک نہیں سکتے، چاہے تمہیں کتنا بھی دین غالب ہوتے ہوئے تمہیں نظر بھی آ رہا ہو، لیکن تم رکنا نہیں ہے، تمہیں خرچ کرنا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے تم اس کو خرچ کرتے چلے جاؤ۔ جیسے آج ہم دیکھیں گے تو ہمیں دین کے راستے میں کہا، اب تو جنگ وغیرہ تو نہیں ہو رہی، جس علاقے میں ہم رہ رہے، دنیا کے بہت سارے علاقوں میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، لیکن جہاں پر ہم رہ رہے وہاں پر تو انڈیا، پاکستان، سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ یا یہ سارے ایریاز میں جنگ تو نہیں ہو رہی نا، لٹرلی جیسے اسلام کے لیے۔ اب کیا ہو رہا ہے، دین کے لیے کام ہو رہا ہے، دین کے اشاعت کا کام ہو رہا ہے، جہاں جو جماعتیں کام کر رہی ہے ان کے کام میں آپ مدد کریں۔ مال خرچ کرنا بہت بڑی مدد ہے آج کے دور میں، جو جماعتیں کام کر رہی ہے ان کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر خرچ کریں، اور صرف اپنے گھر تک مت رکھیں، اپنے گھروں تک رکھنا، اپنا ہی پیٹ پالتے چلے جانا، اپنے گھر والوں کا ہی پیٹ پالتے چلے جانا، یہ ہلاکت میں پڑنے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سورہ اسراء آیت 29 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ جیسے آرام کرنے کے لیے ہاتھ گردن پہ باندھ کے ایسے بیٹھتے نا، تو ویسا باندھ کے مت رکھو، یعنی ایسا ہاتھ اٹھا دے رہے کہ جو بھی مانگ رہا ہے اس کو نہیں دے رہے، جو بھی پوچھ رہا ہے، جو بھی کچھ طلب کر رہا ہے اس کو بس ہاتھ اٹھا کے ہمارے ہاتھ خالی ہے، ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھے ٹائٹ، کچھ اس کو دے ہی نہیں رہے، ویسے بھی نہیں ہونا، کنجوس بھی نہیں ہونا، اور نہ ہی ہاتھ بالکل ہی کھلا رکھو۔ جیسے اگر آپ مٹھی میں ریت پکڑے ہوئے ہیں اور مٹھی کو ایک دم سے کھول دو سیدھے، تو کیا ہوتی، ساری ریت نیچے گر جاتی ہے، ویسے بھی نہیں ہونا، بیلنس میں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ تو اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم غریب زندگی گزارو، اگر تم مسلمان ہو تو تم غریب زندگی گزارو، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ ہاں،
غریبی کو اختیار کرنا جیسے نبیوں نے اختیار کیا ہے، جیسے صحابہ نے اختیار کیا ہے، وہ اعلیٰ ایمان کا مظاہرہ ہے۔ غریبی کو اختیار کرنا، غریبی کو اختیار کرنا فار سپوز جیسے مال آ رہا ہے، بالکل صرف اپنی 2 ٹائم کی روٹی کھانا رکھ رہے اور باقی سارا خرچ کرتے چلے جا رہے، یہ اعلیٰ صفت ہے، بہت ڈیرنگ کا کام ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی کرتا ہو، 2 ٹائم کا صرف رکھ کے 2 جوڑے رکھ کے جو بھی آ رہا ہے پورا دے رہے، وہ اللہ ماشاء اللہ کوئی کرتے ہو، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن اسلام کہیں پر بھی یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم غریبی زندگی مفلسی کی زندگی گزارو، یہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندہ پر میری جو نعمتیں ہیں اس کا اثر دکھیں، اس کا اثر بندوں کے، میں جو اس کو نعمتیں دیتا ہوں وہ دکھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ پیسے دے رہے تو اچھا کھاؤ، اچھی صحت بناؤ، تندرست دکھو، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نعمتیں، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کپڑے، پہنو، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، لیکن 2 چیزوں سے خالی رہیں۔ یہ 2 چیزیں ایسے مطلب بڑا بڑا پوسٹر بنا کے اپنے گھروں میں رکھے، ہر روم میں لگائے، دکھاوا فضول خرچی، دکھاوا فضول خرچی، یہ 2 چیزوں سے ہمیں خالی ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ دکھاوا نہیں ہے تو ڈریسز بھی جتنی ضرورت ہے اتنے ہی رہیں گے، دکھاوا نہیں ہے تو فضول برانڈز کے پیچھے نہیں پڑیں گے لوگ، ہے نا، اسراف نہیں ہے تو فضول کی چیزیں گھر میں نہیں آئیں گی، تو لمیٹڈ زندگی گزرے گی لوگوں کی۔ یہ 2 چیزیں بڑی خطرناک ہے، ان 2 چیزوں کو اپنی زندگیوں سے، اپنے گھروں سے نکال کے پھینکے، دکھاوا اور فضول، ضرورت نہیں ہے تو مت لے کے آؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ دکھے میرے بندے پہ، میں جو نعمتیں دیتا ہوں وہ دکھے۔ کنجوس کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے لیکن اس کی کنجوسی کے عالم میں ایسا ہوتا ہے کہ چپل میرے گھس نہ جائے، اس وجہ سے وہ بغل میں رکھ کے پھرتا ہے، تو اور ایسی دیوانوں پاگلوں جیسی اس کی حالت ہوتی ہے، اس کے کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہوتے ہیں، اس کا کھانا پینا صحیح نہیں ہوتا تو اس کی ایکٹیونیس بھی نہیں ہوتی ہے، فریش بھی نہیں لگتا ہے، تو ساری نحوستیں اس کنجوس پر نظر آتی ہے، تو کنجوسی نہ کرے۔ سورہ محمد آیت 38 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تو غنی ہے، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے مال کا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ خرچ کرا تو میرا کام چل جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تمہاری فقیری محتاجی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرو، میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا، لیکن تم بخیلی کر رہے، تو تم جب بخیلی کر رہے ہو تو تم اپنے ہاتھوں ہلاک ہو رہے ہو، تم اپنے آپ کو گڑھے میں ڈال رہے ہو، تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، تو یہ تمہارے ہی ہاتھوں کا کیا کردہ ہے، لہٰذا تم بخیلی نہ کرو، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ سورہ لیل آیت 8 سے لے کر 11 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کل ہم نے سورہ لیل کی 5 to 7 آیتوں میں پڑھا، جس میں خرچ کرنے والوں کی تعریف بتائی گئی، جو بات مانتے ہیں فوراً اللہ کی تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا، تم آسان کر دیں گے، کان کھول کے سنیں، آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ، اور اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں پڑے گا۔ جو مشکل راہیں ہیں نا، یعنی
راستے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. جیسے بخیل کے لیے پیسہ نکالنا مشکل، مالدار کے لیے اگر وہ پیسہ دل کی خوشی سے نکالتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتے، لوگوں کو اس کے پاس بھیج دیتے، اس کو خرچ کرنے کے راستے نکل آتے ہیں. جب بخیل خرچ نہیں کرتا ہے تو وہ راستے بھی نظر نہیں آتے، میں کس کو دوں، کون ہے، کدھر ہے، کوئی نہیں دکھائی دے رہا، سب اچھے بھلے کھا رہے پی رہے، تو راستے نظر نہیں آتے اس کو. اللہ تعالیٰ مشکل بنا دیتے، نیکی کا راستہ اس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں. جو بخیلی کرتا ہے، جو بے پرواہ زندگی گزارتا ہے، دیکھا جائے گا قیامت کے دن کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ تو ہے نا غفور الرحیم، بیٹھا ہوا معاف تو کرے گا، میں جو بھی چاہے کروں دنیا میں. بے پرواہ ہے، انجام کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، آخرت میں جواب دہی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بخیل ہے. ایسی جو کوالٹیز ہے اس کے لیے نیکی کے راستے اللہ تعالیٰ مشکل کر دیں گے، نیکی پر آنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، بہت کٹھن لگے گا. اور اس راستے میں چل کر، یعنی برائی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس راستے پہ چل کر وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا، جہنم کی تہہ میں جا کے گرے گا. اللہ رب العزت ہمیں فوراً بات ماننے والوں میں شامل فرمائے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بھی آسان کرے نیکیوں کے، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبول بھی فرمائے. آمین. سورہ تغابن آیت 16 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جنہیں بچا لیا گیا نفس کی بخل سے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. پہلی ٹاپک میں ہم نے حدیث پڑھی تھی، اصل غنی کون ہے، اصل مالدار کون ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ نہیں ہے اصل مالدار. اصل مالدار دل کا غنی ہوتا ہے، دل جس کا بڑا ہوتا ہے نا وہ اصل مالدار ہے. تو دل شح نفس ہی اسی کو کہتے ہیں، جس کا دل سخت ہے، جس کا دل چھوٹا ہے، چھوٹا دل والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جس کا دل شح سے پاک ہے، بخیلی سے پاک ہے، یہ فلاح پانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ساری جو بے میل کچیل ہیں ان سب کو دور فرمائے، ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے اور سلیم الفطرت دل ہمارے بنائے. اچھا، کنجوس کی 2 قسمیں ہیں. ایکچولی یہ اس ٹاپک پہ جو ٹرمز آتے ہیں نا قرآن میں، سخی کے اپوزٹ میں بخیل آتا ہے، اور سخاوت میں ایک اور ٹرم آتا ہے جور وہ بھی خرچ کرنے والا، یعنی اپنے آپ سے دوسروں کو ترجیح دینے والا، یہ جور ہے. سخی کیا ہے؟ جو اپنے پہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، لوگوں کو بھی دیتا ہے، یہ سخی ہے. جور ہے وہ صحابی جو تھے جنہوں نے خود بھوکے رہ کے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا، یہ جور ہے. یہ سخاوت کا اعلیٰ کوالٹی ہے، دوسروں کو ترجیح دینا اپنے سے. ٹھیک ہے، تو اس دونوں کے اپوزٹ میں ٹرمز آتے ہیں بخل، بخیلی، اور شح کا شہی بھی آتا ہے، شین ہا یا ہا، یہ ورڈ بھی آتا ہے. اس کا مطلب ہے بخیل. بخیل کہتے ہیں صرف اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر ہی خرچ کرتا ہے، صرف اپنا پیٹ پالتے رہتا ہے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے رہتا ہے، باقی کہیں پر بھی خرچ نہیں کرتا، یہ بخیل ہے. شح کسے کہتے ہیں؟ یہ آگے کا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، باہر تو خرچ کرتا ہی نہیں، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا ہے، انتہا درجے کا بخیل، انتہا درجے کا شخص. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں بخیل اور شح جیسی کوالٹیز سے محفوظ رکھے، سخی اور جور جیسی کوالٹیز سے ہمارے نفسوں کو بھر دے. تو آج کا دور کیا ہے؟ ہاں، اگر ہم اپنے آس پاس اگر ہم دیکھیں گے ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہے. ایک افراط نظر آتا ہے، ایک تفریط نظر آتا ہے، ایکسٹریم نظر آتا ہے، ایک کنجوس نظر آتا ہے. درمیان میں چلنے والا کوئی نظر نہیں آتا. جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے اس میں زندگی گزارنے والے کوئی نظر ہی نہیں آتے، اس میں قناعت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اللہ ماشاء اللہ بہت ہزار میں کوئی ایک ہو ویسا جو
ہوتا ہے معاشرے میں، لیکن لوگ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں یا پھر کنجوس بن جاتے ہیں. تو اس سے جی کنجوسی کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر 3 بری عادتیں آ جاتی ہے. ایک وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر اور لوگوں کو بھی ظلم کرنے پر اکساتا ہے. ٹھیک ہے، خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے. یعنی ہے اللہ تعالیٰ مال دے رہا ہے، کپڑا نہیں پہنتا ہے، میلا کچیلا پہنتا ہے، پرانا ایک ہی ڈریس میں زندگی پوری گزار دیتا ہے، خود پر بھی ظلم کر رہا ہے اور لوگوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، گھر والوں پر بھی ظلم. دوسری کوالٹی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے قطع رحمی، خود بھی کرتا ہے. ارے لوگوں سے تعلق مت رکھو بھائی، لوگ پوچھیں گے، دینا پڑے گا، اس لیے دور دور رہ جاؤ، اپنے حد تک رہو، اپنے گھر میں رہو. قطع رحمی کرتا ہے اور قطع رحمی کا حکم بھی دیتا ہے. یہ بھی بری کوالٹی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. جھوٹ خود بھی بولتا ہے، جھوٹ بولنے کا حکم بھی دیتا ہے. بخیل کیا کرتا ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے جھوٹ کے بغیر وہ زندگی گزارتا ہی نہیں. مطلب اس کو خوف ہوتا ہے نا، اگر سچ بول دو تو دینا پڑے گا، اس وجہ سے نہیں بھائی ہے ہی نہیں، خالی ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو یہ جھوٹ خود بھی بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی ترغیب بھی دیتا ہے لوگوں کو. یہ کوالٹیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار تاریکیوں کی شکل میں اختیار ہوگا. لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو ظلم اس کا جو ظلم ہے وہ اندھیرے 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 بن کے آئے گا، بہت ساری اندھیری شکلوں میں آئے گا. اور بخل سے بچو کہ بخل نے تو ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے. پہلے کی قومیں بخل کے وجہ سے ہلاک ہوئی، بہت ساری قومیں. بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا اور بخل ہی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے تھے. تو یہ بری کوالٹیز بخیل میں پیدا ہوتی ہے. جو بخل کرتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، وہ حرام بھی کھانے لگتا ہے، خون بھی بہانے لگتا ہے، قتل غارت گری پہ بھی اتر آ جاتا ہے. کتنی ڈینجر کوالٹیز اس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جو بخیل ہے. اللہ تعالیٰ تو سخاوت کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سخی کو پسند کرتا ہے، لیکن شیطان بخیلی کو پسند کرتا ہے. شیطان دوست ہے بخیل کا. جو بخیل شخص ہوتا ہے، جو کنجوس شخص ہوتا ہے، اس کا دوست شیطان ہوتا ہے. یعنی کیوں شیطان ہوتا ہے؟ شیطان بخیل کو ایکچولی کرواتا کیا ہے؟ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنے سے روکتا ہے. جہاں شریعت کے حکم ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، اس سے روکتا ہے شیطان. جب شیطان کی بات سنتے چلا جاتا ہے تو پھر بخیل اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے بلکہ اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے، خصلتان لا تجمعان فی مؤمن بخل وسوء الظن بالرزق. 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ کسی مومن میں اکٹھا نہیں ہو سکتی. ہم سب اپنا محاسبہ کریں، ٹٹولے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، جب یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا، کسی کو ایزیوم مت کرے، خود اپنے کو ایزیوم کرے یہ چیزیں تو میرے اندر نہیں ہے، یہ چیزیں میرے اندر نہیں ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ پتہ ہے، ہوٹل میں جا رہے، اچھے سے اچھا کھانا آرڈر کرے، جب تو پتہ نہیں چلتا، جب تو آرام سے پیسے نکل جاتے ہیں. لیکن جب اللہ کے راہ میں دینے کا موقع آتا ہے، کسی کو خیرات دینے کا موقع آتا ہے، صدقہ دینے کا موقع آتا ہے، وہاں پر دل ایسے سخت ہو جاتا ہے. مطلب وہاں پہ 10 ریال بھی نکالنا ہو، وہ بڑا کام میں نے کر دیا، یہ اس کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پر بتایا گیا مومن کی کوالٹی. اگر ہم میں یہاں پہ جتنے بھی سن رہے اگر ہم مومن ہیں تو پھر اپنا دل کو ٹٹولے. کون سی 2 چیزیں؟ 2 چیزوں میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، 2 چیزیں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتی. ایک کنجوسی اور ایک بد اخلاقی. بد اخلاق نہیں ہے تو پھر کنجوس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے،
یہ دو کوالٹیز ایٹ اے ٹائم ایک مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمیں اچھے اخلاق والے بننا ہے تاکہ ہمارے اندر بخیلی نہ آئے، بخل کرنے والے نہ بنے. مومن بخیل ہو ہی نہیں سکتا. مومن کی طبیعت میں یہ بخیل پنا ہونا ہی نہیں. مومن تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی، صحابہ صحابیات کی زندگی دیکھی، کیسے مطلب آتا تھا تو فوراً خرچ کر دیتے تھے، سوچتے بھی نہیں تھے، ڈرتے بھی نہیں تھے. لیکن ہمیں شیطان ڈراتا ہے بخیلی سے. پھر وہ جب بخیلی کم ہونے سے جب ڈراتا ہے تو انسان بخیل بننے لگتا ہے. ہاں، تو یہاں پہ انٹینشن بڑا معنی کرتا ہے. اچھا دیکھیں، غزوہ تبوک جب ہوئی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تپتی دھوپ میں نکلنا ہے اور لوگوں کو مال بھی آپ نے اکٹھا کرنے کے لیے کہا تھا، بہت سارے لوگوں نے مال اکٹھا کیا. جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے، سفر کا آغاز ہو رہا تھا، بہت سارے چہرے لٹکے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو، جو نہیں آ سکے، جن کے پاس سواری نہیں تھی، جن کے پاس مال نہیں تھا، جنگ میں شریک ہونے کی ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، ذریعے نہیں تھے، وہ منہ لٹکا کے رہ گئے. لیکن وہ ہمارے ہر وادی میں ہمارے ساتھ تھے. ہمارے جہاں جہاں پر ہم نے قدم رکھا وہ ہمارے ساتھ تھے. تو پریکٹیکلی تو وہ نہیں تھے نا، ان کی انٹینشنز تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کرتا ہے، مومن کا انٹینشن بڑا معنی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نیتیں بڑے معنی کرتی ہے. انما الاعمال بالنیات. تو اپنی نیتوں کو خالص رکھے، اپنی نیت بڑی نیت بنائے، اللہ کے راہ میں دینے والا بنائے، بڑے دل بنائے، دلوں کو غنی کرے، اپنے دلوں کو غنی کرے. جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے اس کو خرچ کرنے والے بنے، بخیل نہ بنے. بخاری کی روایت ہے 4116 حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں کون کون جائے گا اس کی خبر نہ دے دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سرکش، لیمٹس کو کراس کرنے والا. ہماری ایک باؤنڈری ہے نا، ایک مومن ہے ہم، تو ہماری ایک باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے محرمات کے قریب نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے قریب نہیں جا سکتے. ایک باؤنڈری ہے، لیمٹس کو کراس نہیں کرنا. جو منع کیا اس کو نہیں کرنا نہیں. تو اگر ہم کرنے لگے تو لمٹس کراس کریں گے. سرکش جہنم میں جائے گا. تکبر جس کے اندر ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. بخیل جہنم میں جائے گا. بخیل کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، بخیل جہنم میں ہی اس کا ٹھکانہ ہے. بخیل کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں بخیل بننے سے محفوظ رکھے، غنیوں میں شمار فرمائے، سخیوں میں شمار فرمائے. سنن نسائی کی روایت ہے، حرص اور بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. حرص، بخیل جو ہے اس کے اندر حرص آ جاتا ہے. بخیل اور حرص اور ایمان، جس کے اندر ایمان ہے نہ وہ بخیل ہو سکتا ہے نہ وہ حریص ہو سکتا ہے. بخیل اگر بخیل ہے اور حریص ہے تو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی زندگی گزار رہا ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو میں مسلمان کہتے پھرے، لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے. ایز پر دس حدیث، میں نہیں بول رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. حرص، بخیل اور ایمان ایک دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. تو اپنے اندر سے بخیل اور حریص کو نکال کے پھینکے. مسلم کی روایت ہے، خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مثال دے کر بتائی ہے. دو آدمی ہیں، انہوں نے زرہ پہنے ہوا ہے، جو جنگ کا لباس ہوتا ہے نا، لوہے کا، وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے. پھر جب سخی نے چاہا صدقہ دیں تو اس کی وہ زرہ کشادہ ہو گئی. زرہ ہم سب نے دیکھا ہے، جو اس کے گول گول چینز ہوتے ہیں، چینز کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے. اس کو ایزیوم کرے وہ پہنا ہوا ہے. جب سخی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے وہ سرکلز تھوڑے ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، کشادہ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کا ہاتھ کا موومنٹ صحیح ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو تھوڑا موو کر سکتا ہے. نہیں اگر ٹائٹ زرہ
اگر پہنا ہوا ہے انسان تو ہل نہیں سکتا، وہ زرے کے مطابق وہ اسٹیچو بن کے رہتا ہے، فلیکسیبل نہیں ہوتا. یس، لیکن جو خرچ کرتا ہے، مثال دے کے بتا رہے، جب خرچ کرنے کی اس کی نیت ہوتی ہے تو زرہ خود بخود کھل جاتا ہے. مثال دے کر بتا رہے، جب کھل جاتا ہے تو اس کے لیے فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، وہ اپنا ہاتھ پیر ہلانے لگ جاتا ہے. لیکن جب بخیل صدقہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس کا زرہ تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نیت تنگ ہے نا، اس کو پسند نہیں آتا خرچ کرنا، تنگ ہو جاتا ہے، تو اس کی زرہ تنگ ہو جاتی ہے. زرہ تنگ ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ گلے سے اٹک کے رہ جاتا، موو نہیں کر سکتا، اس کا ہاتھ موو نہیں ہوتا، فلیکسیبلٹی نہیں آتی، وہ آگے نہیں بڑھتا. ٹوٹلی اس ایگزامپل کے معنی یہ ہے، خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے. جو خرچ نہیں کرتا ہے، پسند نہیں آتا، اس کو جبرن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے راستے بھی نہیں نکلتے. کوئی ایسے لوگ بھی اس کو نظر نہیں آتے جس پر وہ خرچ کریں. اللہ رب العزت ہمیں خرچ کرنے والوں میں شامل فرمائے. ترمذی کی روایت ہے، السقی قریب من اللہ، سقی اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے، بعید من النار، آگ سے دور ہے، جہنم سے دور ہے. کون؟ سقی. لیکن بخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے، اور قریب من النار، آگ کے قریب ہے. کیا فائدہ؟ اللہ سے دور، لوگوں کے سے دور، جہنم سے قریب. کیا فائدہ ایسی بخیلی کا، جو دنیا میں بھی گھاٹے کا سودا، آخرت میں تو گھاٹے کا سودا، آگ میں جانا ہے. اس لیے سخی بنے، یہ بیسٹ ہے، اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے، جنت کے قریب ہے. نسائی کی روایت ہے، لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ و دخان جہنم فی منقری، رجال مسلم، ولا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم. خدا کی راہ میں خاک اور جہنم کا دھواں بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہوتا. یہ مثال ذرا غور سے سنیں. جب انسان کوئی جنگ میں جاتا ہے نا، جنگ میں جاتا ہے تو پھر مٹی بھی اڑتی ہے اس کے اوپر، دھول بھی آتا ہے اس کے اوپر، تو وہ دھول مٹی منہ میں چلے جاتی ہے نا، اور دھواں وغیرہ وہ چلا جاتا ہے، دھول چلے جاتی ہے. وہ دھول جو پیٹ میں جاتی ہے وہ بیسٹ ہے، اللہ کو قبول ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس سے. اور لیکن جہنم کا جو دھواں ہے، جس کے پیٹوں میں یہ اللہ کے راہ میں جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا، اسٹرگل کرنے کا جو دھول جاتی ہے، اس کے پیٹ میں جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے راہ میں جنگ کرنے والی وہ جو دھول ہے اور جہنم کا دھواں، دونوں ایٹ اے ٹائم، دونوں ایک ساتھ پیٹ میں جمع نہیں ہوتے. مطلب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا، جہاد کرنے والا، اسٹرگل کرنے والا جہنم میں کبھی بھی نہیں جاتا، اگر شارٹ اینڈ ایزی معنی میں لیا جائے تو. ٹھیک ہے. لالچ اور ایمان بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، لالچی اور ایماندار. یہاں پہ دیکھیں، بخیلی کو، حرص کو اور لالچ کو ایمان سے اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے. غور سے سنیں، ایمان کے دعوے داروں، ایمان کے دعوے کرنے والوں، غور سے سنو. لالچ ہے تو ایمان نہیں ہے، بات صرف کہنے کی، سننے کی نہیں ہے، اس کو محسوس کرنے کی ہے. لالچ ہے تو پھر ایمان سے خالی ہے، اور ایمان سے خالی جنت میں نہیں جائے گا. بخیل ہے تو وہ انسان ایمان سے خالی ہے، اور ایمان سے خالی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال غارت کر دیں گے، کوئی اعمال قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو مومن پسند ہے. مسلم کی کہیں پر بھی تعریف نہیں کی، پورے قرآن میں آپ دیکھیں مسلم کی تعریف نہیں ہے. جہاں پر بھی کوالٹیز بتائی گئی، تعریف بتائی گئی، مومنوں کی تعریف بتائی گئی ہے، کیونکہ مومن پریکٹیکلی عمل کرنے والا ہوتا ہے. مسلم اونلی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد اس کو عمل کرنا پڑتا ہے، پھر وہ مومن کے صفت اختیار کرتا ہے. اور سارے وعدے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ مومنوں کے لیے ہے. پھر مومن بنتا ہے تو پھر وہ خرچ کرنے والا بھی بنتا ہے، صادق بھی بنتا ہے، سچا بھی بنتا ہے، ساری کوالٹیز اس کے اندر پھر آ جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو مومنوں میں شمار فرمائے. مسند احمد کی روایت ہے،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت بخیل، یاد رکھیں بخیل جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ بخیل کے لیے ایک ٹھکانہ رکھے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ہے جہنم، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ معجم الکبیر میں ہے خلق اللہ الجنت عدن بیدہ، اللہ تعالیٰ نے جب جنت عدن کو بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ندیوں کو اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جنت عدن کو، موتیوں سے، اس کی دیوار موتی کی، چاندی کی، بہرحال یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو جنت عدن سے کہا کہ تیرے اندر میزر نہیں جائے گا، یعنی کنجوس تیرے اندر نہیں جائے گا۔ جنت عدن میں کنجوسوں کی انٹری نہیں ہے، کنجوسوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، بلکہ ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اتنا بڑا گھاٹا ہے، جنت سے بھی دور رکھا جائے گا۔ اچھا، ہم نے اب تک جو بخیل 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 پڑھ رہے ہیں نا، اور بخیل آ رہا ہے تو دماغ میں کیا آ رہا ہے کہ مال کا بخیل، جو مال خرچ نہیں کرتا، اس بخیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن احادیث میں بہت سارے دوسرے بخیلوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کا بھی سیم پنشمنٹس ہے جو مال کے نہ خرچ کرنے والے بخیل کا ہے۔ بخیل کس کو کہا گیا ہے؟ البانی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان اعجز الناس من عاجز فی الدعاء ابخل الناس من یبخل بالسلام، سب سے زیادہ کنجوس لوگ وہ ہے جو سلام سے بخل کرتے، اور سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو نماز پڑھنے سے قاصر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے پر اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں تو یہ چیز مجھے ملے گی، نہ دعا مانگتے ہیں نہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی کنجوس ہیں، نہ دعا مانگتے ہیں نہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی کنجوس ہیں جو سلام نہیں کرتے۔ اچھا، بہت سے بڑے لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دعا دوں، ٹھیک ہے، دعا دیتے ہیں، لیکن ان کو کون سمجھائے کہ سب سے بہترین دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اسلام تعلیمات دیتا ہے دعا کی، جو ہم اردو میں دعائیں دیتے ہیں نا، ان سب دعاؤں کی کلمات سے بیسٹ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سارے کور کرتے ہیں، سامنے والے کی ساری زندگی، آخرت، دنیا، سب چیزوں کو کور کرتا ہے، کہ دنیا کے رشتہ دار، اس سے تعلق رکھنے والے سب کو تو کور کرتا ہے۔ ہم وہ چھوڑ کر ہم کچھ اور دعائیں دینے پر ہم اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سلام کرنا ہے، یہ خرچ کرنے میں سلام کرنا، جو پہچان کا ہے اور جو نہیں پہچان کا ہے ان سب کو سلام کرے۔ اور سب سے بڑا بخیل ہے، اب بخیل کے پنشمنٹس تو پڑھے ہم نے، آگے بھی انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں پنشمنٹس کیا ہے بخیل کے۔ تو یہ سلام سے جو قاصر ہے، سلام کرنے سے آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ بھی بخیل ہے، اور اس کو بھی پنشمنٹ ملنے والا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو سلام کو عام کرے، سلام کرے، ہر وقت سلام کا جملہ زبان سے ہونا چاہیے۔ پھر تو ٹاپک الگ چلے جاتی ہے، اتنا صرف یہ بات کریں گے کہ صحابہ کرام، ایک پیڑ بھی بیچ میں آ جاتا تھا نا، ابھی سلام کر لیے، بیچ میں پیڑ آ گیا، پھر ملے تو پھر سلام کرتے تھے، اتنا انہوں نے عام کیا ہوا تھا۔ اور ہم قیامت کے پہلے کے لوگ، ہم سلام کرنے سے اتنے پیچھے ہیں، عاجز ہے، مطلب کرنا پسند ہی نہیں آتا کہ سلام کرے، دعا دے سامنے والے کو، سلام کرے، کنجوس نہ بنے۔ یہ سلام کا کنجوس بھی ایک ہے۔ دوسرا، نماز کے بخیل کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے حدیث میں، معجم الکبریٰ میں آتا ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشرق الناس من شرق الصلاۃ، قیل یا رسول اللہ وکیف یسرق الصلاۃ، قال لا یتم رکوعها ولا سجودها وابخل الناس من یبخل بالسلام۔ بدترین چور وہ ہے
بدترین بخیل وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ اپنی نمازوں سے کیسے چوری کرتے ہیں؟ اس نے کہا اس کا رکوع یا سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ اس کی سجدہ اور رکوع میں ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک مولانا تھے، انہوں نے رکوع کا جو طریقہ ہمیں بتایا تھا، بہت بوڑھے تھے، ایسے سے ہل رہے تھے، لیکن انہوں نے جب رکوع کیا اتنا جھکے کہ انہوں نے بولے میرے پیٹھ پہ گلاس رکھو، گلاس پانی کا۔ جب پانی کا گلاس رکھا گیا تو ایک دم اسٹریٹ تھا، ڈھلا نہیں ادھر ادھر، اتنا انہوں نے اسٹریٹ رکوع کیا۔ تو رکوع اسٹریٹ، جب سجدہ کرتے ہیں تو پیٹھ اسٹریٹ ایسے سلانٹ نہیں ہوتی، تو یہ چور ہے، یہ بخیل ہے، نمازوں کے چور ہے، نمازوں کے بخیل ہے، اور ان کو بھی دردناک سزا ملنے والی ہے۔ ان چیزوں سے بچے۔ ترغیب و ترہیب میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الا اخبرکم بالبخل الناس قالوا بلی یا رسول اللہ قال من ذکرت عنده یصلی علی فذلک ابخل الناس۔ تین، ایک تو ہم نے پڑھا تھا بخیل کون ہے؟ سلام نہیں کرنے والا۔ بخیل کون ہے؟ نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرنے والا۔ ایک اور بخیل کا ذکر آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو درود نہیں پڑھتا ہے، درود نہیں پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف نام لے لیتا ہے، درود نہیں پڑھتا ہے، یہ بھی بخیل ہے۔ اور اس حدیث کو بہت ساری روایتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس کی بربادی پر، جو نبی کا نام آتا ہے تو وہ درود نہیں پڑھتا، وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور یہاں پہ اس کو بخیل بھی کہا ہے۔ تو جبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں سے بھی جبھی بھی سنیں، اگر ہم ہوش میں ہے، کان میں نام پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً کہہ دیں۔ یہ کچھ بخیلوں کا ذکر ہے۔ آگے دیکھیں پنشمنٹس جو بتایا گیا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، بخیل ہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جس کا ذکر سورہ توبہ آیت 35 میں بتایا گیا، یوم یحمى علیہ فی النار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ایک دن آئے گا اسے سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں، پہلوئیں، پیٹوں کو داغا جائے گا، پیٹوں کو بھی، پیٹوں کو بھی، پہلوؤں کو بھی۔ یہ ہے وہ خزانے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے نا۔ ویسے تو زکوٰۃ کا ٹاپک ہمارا ہے ایکسکلوزیولی، انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل ڈالیں گے، لیکن یہ کنجوس بھی جو ہوتا ہے نا، کنجوس ہی زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، ایک سال نہیں ہوا ہے میں نے وہاں دے دیا ہے۔ کنجوس پلان کرتا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، آدھی پراپرٹی بچے کے نام کرتا ہے، بیوی کے نام کرتا ہے، تو سب میرا یہ اکیلے کا نہیں ہے نا، سب میں بٹا ہوا ہے، یہ اس نصاب کو نہیں پہنچتا، کئی سارے بہانے بنا کر زکوٰۃ سے پیچھے رہتا ہے۔ اور وہ رہنے والا کون ہے؟ کنجوس ہے۔ کنجوس کی ہی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اور اس کا وہ جمع کرنا، اگر پیسہ بھی اس نے جمع کیا ہے تو اس کو سونا بنا کر داغیں گے اللہ تعالیٰ، پیٹوں پہ، پیٹوں پہ، پہلوؤں پہ، پیشانی پہ داغیں گے۔ ذرا سوچے، جب ہم کبھی پکاتے ہیں سونے کی چڑیاں ہاتھ میں ہو، بھاپ بھی لگ جاتی ہے تو اتنا زور کا چرکا لگتا ہے نا، تو وہ اگر اس کو داغا جائے، وہ بھی 69 ٹائمز بڑھ کے آگ میں، تو کیا حالت ہوگی؟ سوچے، دیں، جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں دوں گا، تم دو، تو پھر دیں، دل کھول کے دیں۔ سورہ آل عمران آیت 180 میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ پھر بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس بخل میں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھا ہے یا نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے، ٹھیک ہے۔
پیسہ بچا بچا کر یہ مت سوچتے بیٹھو میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اچھا ہے نہیں ہے، نہیں سوچو، یہ تو اچھا ہے ہی نہیں ہے، برا ہے، ڈیسائیڈڈ۔ کنجوسی جو کرتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، وہ بری ہی چیز ہے۔ اچھا یا برا سوچو ہی مت، یہ تمہارے گلے کا توق بننے والا ہے۔ قیامت کے روز ان کے گلوں میں اس کا توق بنا کے پہنایا جائے گا، اور زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب خبردار ہے، باخبر ہے، پتہ ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، خرچ کرو، دے گا اور دے گا، تو کنجوس مت بنو۔ سورہ حدید آیت 24 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ جو خود بھی بخل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے۔ بہت ساری کوالٹیز قرآن میں یہ بھی بتائی گئی ہے، جو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں صبر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جو نیکی کرتے تھے نیکی کا حکم دوسروں کو بھی دیتے ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اور یہاں پر بتایا جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، رک جا، ارے چلا جائے گا پیسہ، یہ ہوگا، گھاٹا ہوگا، مت خرچ کرو، تو ویسے لوگوں کے لیے جو کوئی منہ موڑے تو اللہ بھی بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری ایسی حرکتوں کا بہت برا بدلہ ملنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت 38 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وتکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور سورہ توبہ آیت 76-77 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بخل انسان کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، سلولی منافق بنتا چلا جاتا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ دوہری چال چلنے والا، یعنی اس کے اندر اللہ کی بات نہ ماننے کی کوالٹی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بخل نفاق کو پیدا کرتا ہے، بخل سے بچے۔ یعنی کنجوسی ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کنجوسی ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت ختم کرنے سے۔ یہ بات سمجھ لیں اچھے سے کہ ہمیں دنیا میں پرمننٹ نہیں رہنا ہے، اس لیے میں دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ ایسی زندگی جو گزارے گا اس کے اندر بخل ختم ہوگا، اور جب بخل کی کسی کے پاس عادت ہے تو جو جس چیز پہ دل جم گیا نا، جو چیز پسند ہے وہ چیزیں اٹھا کر لوگوں کو دے دے۔ جب یہ ایسے کرتے جائیں گے تو بخیلی کی وہ صفت اندر سے ختم ہوتی جائے گی، ورنہ اللہ کے حکموں کو تو وہ مانے گا نہیں، بلکہ اللہ کے حکموں کو پامال کرنے کی بھی اس کے اندر جرت پیدا ہوگی۔ یہ اتنی خطرناک کوالٹی ہے، اور بخیل کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی لوگ ذلیل کریں گے اسے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ملامت زدہ بنا کر، مذمت زدہ بنا کر اٹھائیں گے اور اسے جہنم کی گڑھے میں ڈھکیل دیں گے۔ اور فضول خرچی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ محصور ہوتا ہے، یعنی محصور ایسا جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کے تھک گیا، ایکسٹریم بھی نہیں جانا، لو بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، ایکسٹرا ویگن بھی نہیں کرنا ہے، بخیل بھی نہیں ہونا ہے، میزر بھی نہیں ہونا ہے۔ ایکسٹرا ویگن جو ہوتا ہے وہ محصور کے نام سے یاد کیا گیا قرآن میں۔ محصور کون ہے؟ وہ ایسا جانور ہے جو چلتا چلتا تھک جاتا ہے، یعنی فضول خرچی کرنے والا کرتے 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 تھک جاتا ہے، لیکن اس کی وہ چاہت ختم نہیں ہوتی، اور آئے اور کرو، اور خرچہ کرو، اور خرچہ کرو۔ اب بخیل جو ہوتا ہے وہ خرچہ بچا بچا کر تھک جاتا ہے۔ تو دونوں کی بھی کوالٹیز برباد کرنے والی ہیں۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گی۔ اللہ تعالیٰ 3 وجوہات کی وجہ سے مال خرچ کرواتا ہے لوگوں کے اندر سے، لوگوں کے پاس سے۔ اللہ 3 ریزنز ہے، وہ 3 ریزن کیا ہے؟ پہلا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندے کا نفس پاک ہو جائے، میرا بندے کا نفس ایسے ہو جائے جیسے میں نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا،
جب پیدا ہوا تو وہ کیسے پاک صاف تھا تمام برائیوں سے، تو ویسے پاک صاف زندگی وہ گزارے۔ نفسوں کا تزکیہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے، اس وجہ سے مال خرچ کرواتے ہیں، اور نفسوں کے تزکیے میں بیسٹ سولوشن مال کا خرچ کرنا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنے سے نفس ہمارے پاک ہوتے ہیں، پہلا۔ دوسرا کیا ہے؟ ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو محرومین رکھا ہے ان کی محرومیوں کو پورا کیا جاتا ہے مال دینے سے۔ جس کے پاس مال ہے وہ دیتا جائے گا تو اس کی حاجتیں پوری ہوتی جائیں گی۔ تیسرا ہے دشمنوں پر غالب اور برتر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ مال خرچ کرواتا ہے۔ مسلمانوں تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں تو تمہارے اندر تم ایک زور آور مطلب اسٹرانگ امت بنو گے، تم ایک اسٹرانگ امت بنو گے۔ مسلمانوں میں دیکھیں دنیا بھر میں یہ ہم مسلمان ہی ایسی ذلیل قوم بچ کے رہ گئی جو خرچ نہیں کرتے۔ دوسری قومیں جن کا رزلٹ زیرو ہونے والا ہے وہ دل کھول کے خرچ کر رہے، لیکن یہاں پہ بدلہ زیادہ ملنے والا ہے، وہ ہم کنجوس بنے بیٹھے ہیں مسلمان دنیا بھر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے والا بنائے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ جب ہم بخل کرتے ہیں تو اس کی کوششیں ہوتی ہے بعض، اس کی کوششوں میں پہلی کوشش ہوتی ہے کہ انسان سے سستی کروائے۔ جب انسان سستی نہیں کرتا ہے، شیطان کرواتا ہے کہ چل سستی نہیں کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے جلدی کر کام۔ جس نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں سستی، یہ کاہلی سستی، یہ پورا بخل میں ہی شمار ہے۔ تو انسان کو سستی کرواتا ہے، سستی سے باز آ جاتا ہے تو پھر جلدی کرواتے، جلدی کر کے فارغ ہو جاؤ۔ جب جلدی کا بھی ٹرک کام نہیں آتا ہے تو پھر وہ چل دکھا دے لوگوں کو تو جو کر رہا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ تو یہ اس کے ٹرکس ہے، بخل کرواتا ہے اور ساری بری حرکتیں شیطان کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری اچھی عادتیں انسان کے اندر بلکہ ایک مومن کے اندر پیدا کروانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی عادتوں والا، اچھی اخلاق والا مومن بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہم اللہ کے بات ماننے والے بندے بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہو، اور اللہ تعالیٰ کو جب جواب دیں ہم تو ہمارا جواب بہترین اچھے کارنامے کر کے اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں آپ کے بتائے ہوئے مطابق زندگی ہم گزار کے اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انشاءاللہ ہمیں جنت کی شکل میں دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے سب کے اندر سے بری کوالٹیز کو ہٹائے، ہمارے دلوں کو صاف فرمائے۔ اچھا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے بخل سے بچنے کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ بے شک ہم بخل سے، بزدلی سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ عمر کے ناکارہ ترین حصے کی طرف لوٹائے جائیں۔ ہم عمر کے ناکارہ جہاں پہ اٹھانا بٹھانا لوگوں کو کرنا پڑے، ایسی عمر سے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اور ہمیں دنیا کے فتنے سے بھی بچا، قبر کے فتنے سے بھی بچا، اور تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔